بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کی زندگیوں میں برکت عطا کرے اور آپ سب کی پریشانیوں کو دور کرے۔ آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام کے بہترین مغلب ہے اور دنیا بھر میں مشہور و معروف ہیں۔ ان کی تبلیغ کا طریقہ کار روایتی مولویوں سے الگ ہے، بلکہ وہ اسلام کی تبلیغ کے لیے انگلش، ہندی، اردو اور تمام زبانوں میں لیکچر دیتے ہیں، اور ان لیکچر کے لاسٹ پر سوال و جواب کا سیکشن ہوتا ہے۔ تو بہت دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ ان کے سوال و جواب میں کوئی غیر مسلم آیا اور اس نے اپنی جانب سے بہت بڑا سوال کیا، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کے جواب ملنے پر وہ وہی کھڑے کھڑے مسلمان ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک سیکشن میں عیسائی خاتون نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا، بلکہ 3 سوالات کیے اور یہ کہا کہ اگر وہ تینوں اس سوالات کے جوابات دے دیتے ہیں تو وہی کھڑے کھڑے اسلام قبول کر لوں گی۔ اس عورت نے کھڑے کھڑے وہاں چیلنج کرتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا کہ جب مسلمان حج یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں سے آب زمزم اور کھجوریں لے کر آتے ہیں اور لوگوں میں بانٹتے ہیں، تو اسی طرح جب ہندو اپنے مندروں میں جاتے ہیں تو وہاں سے واپسی پر پرساد لے کے آتے ہیں اور بانٹتے ہیں۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ مجھے تو یہ دونوں چیزیں ایک جیسی لگتی ہے، ان میں کیا فرق ہے؟ اور اس عیسائی عورت نے دوسرا جو کویسچن کیا، اس نے کہا کہ ایک مرد مرد کے ساتھ اور ایک عورت عورت کے ساتھ جنسی تعلقات کیوں قائم نہیں کر سکتے، اور پھر جنسی تعلقات قائم کرنے کے لیے پھر شادی کرنا کیوں ضروری ہے؟ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اس عیسائی عورت نے تیسرا اور آخری سوال جو کیا ہے، جانیے اس ویڈیو میں، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تیسرا سوال جو اس خاتون نے کیا وہ یہ کیا کہ حضرت آدم کے کہنے پر اماں حوا نے گندم کھا لی، اس کی وجہ سے انہیں آج تک سزا بھگتنی پڑ رہی ہے۔ ساری خواتین کو بچے پیدا کرنے کی ذمہ داری دے دی گئی، اور آخر عورت کو ہی یہ ذمہ داری کیوں دی گئی؟ عورت کو ہی کیوں اس درد سے گزرنا پڑتا ہے؟ تو کیا یہ سچ ہے کہ خواتین کو بچہ جننے کی تکلیف اس لیے دی گئی؟ حضرت آدم کے کہنے پر غلطی سے گندم کھا لی، اس لیے ساری دنیا کی خواتین کو سزا کے طور پر یہ درد سہنا پڑتا ہے۔ اس عیسائی خاتون نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میرے ان 3 سوالوں کے جواب اگر آپ دے دیتے ہو تو میں یہاں کھڑی کھڑی اسلام قبول کر لوں گی، مسلمان ہو جاؤں گی۔ یہ سوال آپ کے لیے چیلنج کے طور پر ہے، اگر آپ مجھے ان سوالوں کا جواب صحیح طریقے سے دے دیتے ہیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گی۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس عورت کے اس سوالوں کے جواب کیا دیے، ان کو جاننے کے لیے آپ لوگوں سے میری پہلے ریکویسٹ ہے، جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ڈاکٹر ذاکر نائک اس خاتون کے سوال مکمل ہونے پر اپنے جگہ سے اٹھ کر مائک کے پاس آئے اور اس خواتین کے سوالات کے جوابات دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہماری بہن نے بڑا ہی اچھا سوال کیا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پرساد کھانے کی۔
اور حج اور عمرہ سے آنے والی کھجوروں اور زمزم کے بارے میں کہ ان میں کیا فرق ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہندوؤں کے مطابق پرساد بھگوانوں کو کھلانے کے لیے دیا جاتا ہے، لہٰذا جب ہندو پرساد بانٹتے ہیں تو ان کا خیال بھگوان کو کھلانا ہوتا ہے، اور وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بھگوان کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں، جب تک کہ حقیقی خدا جسے آج تک ہندو لوگ پہچان تک نہیں سکے اسے کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ الانعام میں فرماتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سب کو کھلاتا ہے مگر اللہ تبارک تعالیٰ کو کسی کے دیے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کسی انسان میں اتنی جرأت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کو کھلانے کا سوچ بھی سکے۔ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن پاک میں 3 سے 4 مرتبہ کہ غیر اللہ کے نام سے منسوب کر کے کھلایا گیا کھانا وہ کھانا حرام ہوتا ہے، کیونکہ پرساد بھی غیر اللہ کے نام سے منسوب ہوتا ہے، اس لیے مسلمانوں پر حرام ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہم مسلمان حج یا عمرہ سے لائی گئی کھجوریں اور آب زمزم پیتے ہوئے یہ ہرگز بھی نہیں سوچتے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کو کھلا رہے ہیں، اور سعودی عرب کا سب سے مشہور جو پھل ہے وہ کھجور ہے، اس لیے ہر مسلمان وہاں سے کھجوریں لاتا ہے اور یہ کبھی بھی نہیں کہتا کہ یہ میں اللہ کو کھلا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ پھر انہوں نے کہا اگر کوئی ہندو پرساد کے نام سے کھجور بھی دیے گا تو وہ بھی حرام ہے، کیونکہ وہ غیر اللہ کے نام پر ہے، اس لیے مسلمانوں کے لیے وہ کھانا بھی حرام ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس عیسائی خاتون کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بہن آپ کے یہ پہلے سوال کا جواب تھا، اب میں آتا ہوں دوسرے سوال کی طرف کہ اسلام میں ہم جنس پرستی کیوں غلط ہے، مرد مرد سے اور عورت عورت سے تعلق کیوں قائم نہیں کر سکتے۔ اس کے حوالے سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن پاک میں کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ پاک کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، عورتیں مرد یعنی تم جنسی تعلق رکھتے ہو اور یعنی حد سے گزرتے ہو، بلا شبہ یہ بے حیائی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے میاں بیوی کے دلوں میں محبت رکھ دی ہے، بے شک غور کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں، لہٰذا یہ قرآن کی روح سے غلط ہے۔ اس کے علاوہ سائنس کا بھی یہی ماننا ہے کہ انسان بھی ہم جنس پرستی کو ناپسند کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جنس پرست لوگ جو اپنی مرضی سے کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ہم اس میں کون ہوتے ہیں بولنے والے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے منع فرمایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میاں بیوی کا تعلق رکھنا آپس میں عبادت ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، سائنس کہتی ہے اگر ان دونوں لوگوں کا موازنہ کیا جائے، ان میں سے ایک ہم جنسی پرست کرنے والا شخص جبکہ دوسرا شادی کرنے والا شخص، ان دونوں میں سے شادی شدہ جو افراد ہیں وہ زیادہ اچھی زندگی گزار رہا ہوگا۔ پوری دنیا کو اب یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ غلط بات ہے، لیکن بھارت میں بھی ابھی اس کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ سوال کے اختتام پر انہوں نے کہا کہ ہم جنس پرستی آپ کو جہنم میں لے جائے گی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے تیسرے سوال میں کہا کہ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ بات بالکل غلط ہے کہ اماں ہوا نے جو گندم کا دانہ کھا لیا تھا اس کی سزا اب تک مل رہی ہے، بچہ جننے کی صورت میں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا بائبل میں لکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے عیسائی لوگ یہ خیال کرتے ہیں عورت کو بچہ پیدا کرنے کی تکلیف سے اس لیے دوچار کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ لیکن اسلام میں ایسا کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ اس غلطی کی ذمہ دار اماں ہوا تھی، بلکہ ہر موقع پر دونوں ہی کو قصوروار ٹھہرایا گیا۔ قرآن پاک میں 3 جگہ پر ایسا کہا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے ان دونوں کو کہا کہ گندم کا دانہ نہیں کھانا،
ایک اور جگہ فرمایا کہ دونوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگی۔ پھر ارشاد ہوا کہ ان دونوں کی غلطی کے طور پر ان دونوں کو ہم نے دنیا میں بھیج دیا۔ ہر جگہ پر دونوں کا ذکر ہوا ہے، اکیلی اماں ہوا کا نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا تھا کہ بائبل میں کچھ تبدیلیاں کر دی گئی ہیں جس کی وجہ سے عیسائی غلط سمجھتے ہیں، مگر اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا، اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں آپ یہ جان جائیں گے کہ عورت کے لیے حمل بد دعا نہیں بلکہ اس عورت کے لیے خوش قسمتی ہے۔ سورۃ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم عورت کا خیال رکھو، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے احادیث مبارک کا حوالہ دیتے ہوئے کہ ایک صحابہ نے ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے ماں باپ سے کس سے زیادہ ادب سے پیش آؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی ماں کے ساتھ۔ اس نے پھر سے یہی سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے وہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ بھی یہی جواب ملا، اور چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے باپ کے ساتھ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہ اس احادیث کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ باپ کا ادب نہ کیا جائے، لیکن اس احادیث میں یہ تلقین کی گئی ہے کہ ماں کا ادب، ماں کا احترام، ماں کی خدمت زیادہ کی جائے، اس لیے یہ ذمہ عورت کو دیا گیا ہے۔ آپ بتائیں، کوئی مرد بچے کو جنم دے سکتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے تمام سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے۔ اس عورت نے سر ہلا کر کہا، ہاں جی، مجھے سوالوں کے جواب مل گئے ہیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے فرمایا، کیا آپ اللہ کو مانتی ہیں؟ اس نے جواب دیا، ہاں بالکل، اللہ ایک ہے۔ پھر سوال کیا کہ آپ حضرت عیسیٰ کو خدا مانتی ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، میں انہیں محض اللہ کا پیغمبر مانتی ہوں۔ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کیا کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا آخری نبی مانتی ہیں؟ تو اس عورت نے پھر جواب دیا کہ جی ہاں، میں مانتی ہوں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس عورت سے پھر پوچھا کہ آپ پر کسی بھی قسم کا مسلمان ہونے پر دباؤ تو نہیں؟ اس عیسائی خاتون نے جواب دیا کہ بالکل بھی نہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس عیسائی خاتون کو کلمہ توحید پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ اس عیسائی عورت کو ڈاکٹر ذاکر نائک کو چیلنج کرنا خود اس عورت کے لیے مبارک ثابت ہوا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی تقریرات کے اختتام پر ڈاکٹر ذاکر نائک پھر آنسر کوسچن کا سلسلہ سیکشن شروع ہوتا ہے، جس میں بہت سے ایسے سوالات بھی کیے جاتے ہیں۔ تو اس کا سب سوالات کا جوابات ڈاکٹر ذاکر نائک دیتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک نے دائرہ اسلام میں ان غیر مسلموں کو مسلمان کیا اور شامل کیا۔ بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی غیر مسلم بہت غصے کے ساتھ، چیلنج کے ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس سوال لے کے آیا ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان کے سوال کا جواب دیا اور الحمدللہ پھر اس کے بعد وہ مسلمان ہوا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ تھی آج کی ویڈیو جو میں نے آپ تک شیئر کی ہے۔ دعا کیا کرے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کو ہم پسند آ جائے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، کوشش کیا کریں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زیادہ استغفار کا ذکر کیا کریں، اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں زیادہ ٹائم گزارا کریں، ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کریں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی کی کب شام ہو جانی ہے۔ یہ دنیا 4 دن کا میلہ ہے، ایک نہ ایک دن اس کو ختم ہو جانا ہے۔ اپنی آخرت کے لیے دعا کیا کرے کہ آخرت کے لیے آسانیاں پیدا ہو، آخرت اچھی ہو، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان میں شامل کر لیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی۔ اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔
اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔